چلیے دوستو، اب ہم کسٹمز کے اس پارٹ پر آتے ہیں جو پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے، ایکسپورٹ اینڈ ٹیکس ریبیٹس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال لنڈن، نیو یارک یا دبئی کی مارکیٹس میں بکے تو آپ کو کسٹمز کی ایگزٹ گیٹ کا قانون سمجھنا ہوگا۔ یہاں گورنمنٹ آپ سے پیسے لیتی نہیں ہے، بلکہ اکثر آپ کو پیسے واپس کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن، ملک سے مال باہر بیچنا۔ تو پاکستان کو ڈالرز کی سخت ضرورت ہے، اسی لیے کسٹمز ایکٹ ایکسپورٹ کے لیے بہت نرم ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ زیرو ریٹڈ ایکسپورٹس، اکثر ایکسپورٹس پر کوئی کسٹمز ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ کا مال انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا بکے تاکہ آپ زیادہ بیچ سکیں۔ اینڈ دی پروسیس، جیسے امپورٹ میں جی ڈی گڈس ڈکلیریشن ہوتی ہے، ایکسپورٹ میں بھی شپنگ بلس یا ایکسپورٹ جی ڈی فائل کرنی پڑتی ہے۔ ایگزامینیشن کی بات کریں تو ایکسپورٹ کا مال اکثر گرین چینل سے نکل جاتا ہے، لیکن کسٹمز آفیسر کو اگر شک ہو کہ مال کے اندر کرنسی یا ڈرگس چھپائی گئی ہیں تو وہ سیکشن 131 کے تحت فزیکل چیکنگ کر سکتا ہے۔ ڈیوٹی ڈرا بیک کی اگر ہم بات کریں، آپ نے پیسہ واپس لیے، سیکشن 37۔ یہ کانسیپٹ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سوچئے آپ نے چائنا سے را فیبرک کپڑا منگوایا، اس پر ڈیوٹی دی، پھر اس کے کپڑے اسٹچ کیے اور واپس امریکہ ایکسپورٹ کر لیے۔ اب قانون کہتا ہے کہ کیونکہ وہ مال پاکستان میں کنزیوم نہیں ہوا بلکہ واپس باہر چلا گیا، تو وہ ڈیوٹی آپ نے شروع میں دی تھی وہ آپ کو واپس ملنی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں ڈیوٹی ڈرا بیک۔ سیکشن 37 اور 38 کے تحت آپ اپلائی کرتے ہیں کہ اور کسٹم آپ کو وہ پیسے ریفنڈ کر دیتا ہے۔ دس از اے میسو انسینٹیو فار مینوفیکچررز۔ ایسے آپ کی کوسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم سمجھیں گے دی رول آف کسٹمس ایجنٹ لائسننگ۔ دوستو، کیا آپ خود جا کر پورٹ پر اپنا مال کلیئر کروا سکتے ہیں؟ ٹیکنیکلی یس، لیکن پریکٹیکلی نو۔ کسٹمس ایکٹ کے سیکشن 207 کے تحت صرف وہ شخص مال کلیئر کروا سکتا ہے جس کے پاس کسٹمس ایجنٹ لائسنس ہو۔ یہ چیز نیسیسری ہے۔ یہ ایجنٹس برج ہوتے ہیں اور امپورٹرز اور گورنمنٹ کے درمیان لیگل رسپانسبلٹی۔ اگر ایجنٹ کوئی غلط ڈاکیومنٹ فائل کرتا ہے یا ڈیوٹی چوری میں امپورٹر کا ساتھ دیتا ہے تو ایجنٹ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے اور اس پر بھاری جرمانہ لگتا ہے۔ آلویز چوز اے لائسنسڈ اینڈ ریپیوٹیڈ ایجنٹ، کیونکہ اس کی ایک غلطی آپ کا پورا کنٹینر بلاک کروا سکتی ہے۔ ٹرانسشپمنٹ اور ٹرانزٹ ٹریڈ سیکشن 121۔ پاکستان کی جغرافی بہت یونیک ہے۔ ہم افغانستان اور سینٹرل ایشیا کا راستہ ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ مینس جب مال کراچی پورٹ پر اترے مگر وہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے لیے ہو، اس پر پاکستان کسٹمز ڈیوٹی نہیں لیتا، لیکن سخت مانیٹرنگ کرتا ہے لازمی کہ کہیں یہ مال راستے میں ہی پاکستان کی مارکیٹ میں لیک نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے ٹرانسشپمنٹ، ٹی پی جس کو ہم کہتے ہیں۔ جب مال ایک پورٹ فار ایگزامپل کراچی پر اترے اور وہاں سے ٹرک میں لوڈ ہو کر کسی اور سٹی فار ایگزامپل لاہور ڈرائی پورٹ جائے کلیئرنس کے لیے، اس کے لیے ٹریکنگ ڈیوائسز اور پریزنس سیلز کا استعمال ہوتا ہے تاکہ راستے میں کوئی مال نکل نہ جائے۔ کنفسکیشن ورسز ریڈیمپشن فائن کو سمجھیں تو دوستو، جب کسٹمز آپ کا مال پکڑ لیتا ہے تو دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایبسلیوٹ کنفسکیشن، مال اتنا ایلیگل ہے جیسے شراب یا ویپنز کے، وہ آپ کو کسی صورت واپس نہیں ملے گا، وہ سرکاری پراپرٹی بن جائے گا یا ڈسٹروائے کر دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ریلیز آن فائن ریڈیمپشن، کہ اگر غلطی ٹیکنیکل ہے جیسے قیمت غلط لکھتی تو کسٹمز کہتا ہے اوریجنل ڈیوٹی بھریں، اتنا فائن بھریں اور اپنا مال لے جائیں۔ اس فائن کو ریڈیمپشن فائن کہتے ہیں۔ اس فائن کو ہم ریڈیمپشن فائن کہتے ہیں۔ یہ اکثر مال کی ٹوٹل ویلیو کا 20% سے 30%
30% ہوتا ہے. اٹس اے کاسٹلی مسٹیک بٹ یو گیٹ یور گڈس بیک. تو دوستوں یہ تھی کسٹم سے ریلیٹڈ چیزیں جو میں نے آپ کو سمجھائی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سیریز کو مزید کنٹینیو کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.